السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی سٹوری سزا ملی تو کسے ملی، اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے، تھرڈ اور لاسٹ پارٹ. ہم وہاں سے بیلسٹک ایکسپرٹ کے آفس میں چلے گئے. وہاں تھانے والوں کے کام کبھی نہیں رکا کرتے تھے، لیکن CIA کے کام ایمرجنسی کے طور پر کیے جاتے تھے. وہاں رپورٹ تیار تھی جس کے مطابق دونوں گولیاں اسی ایک ریوالور سے فائر کی گئی تھیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی اسی ریوالور کی گولیوں سے مارا گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ میرے بات سننے والے حیران ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ گولیاں فلاں ریوالور سے نکلی ہیں. اس کی تشریح ذرا لمبی اور ٹیکنیکل ہے. ریوالور، رائفل اور مشین گن کی نالیوں کے اندر لمبی جھریاں بنی ہوتی ہیں جنہیں گروو کہا جاتا ہے. اسے اسپائرل گروو کہا جائے تو زیادہ صحیح ہے. یہ جھریاں چیمبر سے دھانے تک گئی ہوئی ہوتی ہیں. گولی فائر ہوتی ہے تو ان جھریوں کی وجہ سے گھومتی ہوئی نکلتی ہے. ان جھریوں کے نشان گولی پر بھی آ جاتے ہیں، یعنی گولی کا وہ حصہ جو نالی سے نکل کر ٹارگیٹ پر لگتا ہے، اس سے ایکسپرٹ صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ گولی اس ریوالور یا رائفل سے نکلی ہے یا کسی اور ریوالور یا رائفل سے. ان جھریوں کو ٹیکنیکل زبان میں رائفلنگ کہتے ہیں. کچھ اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. بہرحال یہ ایکسپرٹ بالکل صحیح اور قابل اعتماد رپورٹ دیتے ہیں. یہ رپورٹ، ریوالور اور گولیاں وصول کر کے ہم مقتولہ کے گھر چلے گئے. مقتولہ کا خاوند گھر ہی تھا. عبید کی لاش اس کے نانا نے وصول کی تھی، اس لیے مقتولہ کے گھر میں کوئی ماتم نہیں تھا. مقتولہ کے خاوند نے عبید کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر پوچھا کہ اس کی بیوی کے قتل کا سراغ ملا ہے کہ نہیں. مل جائے گا. آپ ایک کام کریں، اپنی اس بھانجی کو یہاں لے آئیں جسے عبید چاہتا تھا. مقتولہ کے خاوند کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا. 2-4 سیکنڈ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا. میں نے اسے پھر کہا کہ وہ اس لڑکی کو لے آئے. وہ پس و پیش کرنے لگا اور دبی سی زبان میں ایک بار یہ بھی کہا کہ وہ سمجھا نہیں کہ ہم کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں. سب انسپکٹر فرانسس نے اسے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ لڑکی تمہاری بھانجی ہے، اور عبید کی اس کے ساتھ محبت کا صاف لفظوں میں ذکر کیا. میں نے کہا، اپنی عزت کا خیال کریں محترم. اگر آپ ہمیں اس طرح ٹالنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس لڑکی کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلا کر تفتیشی کمرے میں تفتیش کریں گے. آپ ابھی جائیں اور اسے یہاں لے آئیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. فرانسس نے کہا، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ گھر میں موجود ہوں گے اور لڑکی کے ماں یا اس کے باپ کو بھی ساتھ لے آئیں. آپ سب باہر بیٹھے رہنا اور ہم لڑکی سے کچھ باتیں پوچھ لیں گے. وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چل پڑا. ہم حویلی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر بعد ایک نوجوان اور معصوم سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی. اس کے ساتھ مقتولہ کا خاوند اور اس کا باپ تھا. میں نے انہیں تسلی دلاسا دے کر باہر بھیج دیا اور کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا. لڑکی کا سر جھکا ہوا تھا. میں نے اس کے ساتھ بات شروع کی تو اس نے سر اور زیادہ جھکا لیا. میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی مشکل سے ہی بولے گی. میں اور فرانسس اسے کوئی دھمکی نہیں دینا چاہتے تھے، نہ ہم یہ اچھا سمجھتے تھے کہ اسے ڈانٹا جائے. ہم نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت سے باتیں کیں اور دیکھا کہ اب بھی وہ نہیں بول رہی تو میں نے جذباتی باتیں شروع کر دیں. مثلاً میں نے کہا، دیکھو فرانسس، کتنی معصوم لڑکی ہے اور ان ظالموں نے اس کے جذبات کا خون کر دیا ہے. وہ بولا، میں جانتا ہوں، عبید بیچارے کو اسی لیے قتل کیا گیا ہے کہ اس کے دل میں اس بچی کا پیار تھا. پہلے اس کی ماں کو قتل کیا اور اب اس بیچارے کا خون کر دیا. اس طرح میں اور فرانسس آپس میں اسی طرح کی جذباتی باتیں کرتے رہے اور قاتلوں کو برا بھلا کہتے رہے. پھر میں نے عبید کی تعریفیں شروع کر دیں، اس کی مردانہ وجاہت کا، پھر اس کی عادات اور اخلاق کا اس طرح ذکر کیا جیسے اس جیسا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. ہماری ان باتوں کا لڑکی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اچانک رونا شروع کر دیا. وہ سسکیاں لینے لگی. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ بلکنے لگی. میں اور فرانسس آپس میں اسی طرح جذباتی باتیں کرتے رہے. لڑکی نے اپنے آپ پر قابو پا لیا. میرے عبید کو کس نے قتل کر دیا؟
تم کچھ اشارہ دو گی تو ہم قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلا دیں گے۔ یہ تو بڑی لمبی بات ہے کہ ہم نے اس لڑکی کی زبان کس طرح رواں کی، کیا کچھ پوچھا اور کس طرح پوچھا۔ تاہم اس نے یہ تسلیم کیا، بلکہ جذباتی لہجے میں ہمیں بتایا کہ عبید کو وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں سکی کہ ماموں کیوں اسے عبید سے ملنے سے روکتے تھے۔ لڑکی نے عبید کے متعلق بالکل ویسی ہی باتیں سنائی جیسی شرفی نے سنائی تھی۔ اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر بھی عبید رو پڑتا تھا۔ عبید اپنے سگے باپ محسن علی کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن 15-20 روز پہلے کی بات ہے کہ اس نے اپنی ماں اور باپ محسن علی کے خلاف باتیں شروع کر دی تھیں اور کہتا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کو دنیا کے تختے سے اٹھا دے، کیونکہ ان دونوں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ لڑکی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن عبید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے یہاں تک کہا کہ چلو کہیں بھاگ چلتے ہیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں گے۔ عبید کو یہ بات اچھی لگی تھی، لیکن 2 ہی دن بعد وہ پھر بھڑکا ہوا اس لڑکی سے ملا۔ اس نے اب قتل اور خودکشی کی باتیں شروع کر دی تھی۔ لڑکی نے بتایا کہ ماں کے قتل سے 2 روز پہلے عبید نے اسے بتایا تھا کہ اس کا دوست شرفی اسے ریوالور دے دے گا۔ میں بہت تڑپی، عبید کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کے پاؤں پکڑے، کہا کہ میری محبت کی خاطر تم برداشت کرو اور ان لوگوں کو بھول جاؤ، آؤ کہیں دور چلے چلتے۔ لیکن عبید کی ذہنی حالت بہت ہی بگڑ گئی تھی، شاید اس کے اپنے قابو سے بھی نکل گئی تھی۔ عبید کے دوست شرفی سے میں مل نہیں سکتی تھی، اگر ملتی تو اسے کہتی کہ عبید کے ہاتھ میں ریوالور نہ دینا۔ بہرحال میں بہت پریشان رہی، سوچتی رہی عبید پر کس طرح قابو پاؤں، لیکن پھر ایک روز عبید کی ماں قتل ہو گئی۔ اس کے 1 روز بعد دوبارہ وہ لڑکی عبید سے ملی۔ اب تو عبید کی حالت اور ہی بری ہو گئی۔ لڑکی نے اسے پوچھا کہ ماں کو اس نے خود ہی قتل کیا ہے۔ عبید نے انکار نہ کیا اور اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی، جس کا مطلب اقرار تھا۔ لڑکی بہت پریشان ہو گئی، اسے یقین ہو گیا کہ اپنی ماں کو عبید نے ہی قتل کیا۔ اس کے بعد وہ 2 مرتبہ عبید سے ملی اور اس پر زور دیا کہ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پکڑے جاؤ۔ عبید نے دونوں بار اسے یہ جواب دیا، ابھی ایک کام اور کرنا ہے، وہ کر کے یہاں سے نکل چلیں گے۔ لڑکی اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ لڑکی نے جو بیان دیا تھا اسے سامنے رکھ کر ہم نے اس پر بہت جرح کی، بہت کریدا۔ وہ سوچ سوچ کر جواب دیتی رہی۔ اس سے جو مطلب ہم سمجھ سکے وہ یہ تھا کہ عبید باپ کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ شرفی اور اس لڑکی کو اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ نے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ وہ ذہنی مریض بنتا گیا اور پاگل پن کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ قدرتی بات تھی کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کر دے۔ اس واردات کا جو جواز تھا اس کے مطابق اس کا باپ محسن علی بھی مجرم تھا، لیکن قتل تو وہ لڑکا خود ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ معمہ حل کرنا تھا۔ ہم شاہدرہ تھانے چلے گئے، ملزم محسن علی کا بیان لینا تھا۔ ہم نے شرفی اور اس لڑکی کے بیان کے بعد محسوس کرنا شروع کر دیا کہ محسن علی بہت حد تک سچا ہو سکتا ہے۔ شاہدرہ تھانے میں ہم نے ایس ایچ او سے کہا کہ وہ محسن علی کو ہمارے سامنے لے آئے۔ ایس ایچ او نے کہا کہ وہ ابھی بولنے کے قابل نہیں۔ ہم نے حوالات میں جا کر اسے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا یا بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے اس قدر ٹارچر کیا گیا تھا کہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اور فرانسس نے اس ہندو تھانے دار کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم اس کے خلاف رپورٹ کر کے کارروائی بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ ایس ایچ او مشہور ظالم اور ویشی تھا۔ ہم نے محسن علی کو اٹھوایا اور کانسٹیبلوں کے کمرے میں ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ ایس ایچ او سے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ اور اچھی غذا دو اور اسے یہ تاثر دو کہ وہ تمہارا ملزم نہیں، ہم کل صبح آئیں گے۔ ہم اگلی صبح پھر شاہدرہ تھانے گئے تو محسن علی کو بہتر حالت میں پایا، وہ بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے اور فرانسس نے جب اس کے ساتھ ہمدردی سے باتیں کی تو وہ بے اختیار رو پڑا۔ ہم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ صحیح بات بتاؤ۔ اس کی صحیح بات سننے کے لیے ہی تو ہم دونوں آئے تھے۔ وہ عادی مجرم تو تھا نہیں کہ پولیس کی مار سے جاتا، وہ معزز اور تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ اس کے لیے یہی ٹارچر بہت تھا کہ اسے تھانے میں ملزم کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ ہوا کیا تھا۔
مجھے یہاں کے تھانے دار صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مان جاؤ کہ تم قاتل ہو۔ میں انہیں اصل واقعہ سنانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے صرف یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو میں نے خود قتل کیا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے میرا جو حال کر دیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا تھا صاحب، میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا ہے۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، میں نے دیکھا عبید اندر آیا تھا۔ مجھے اپنے اس بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ میں نے کہا آؤ بیٹے آگے آ جاؤ، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اپنے آپ میں نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ اس کی نظروں میں قہر اور عتاب تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا مجھے گھورتا رہا اور میں سامنے والی دیوار کے ساتھ کرسی پر بیٹھا رہا۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا آؤ عبید آگے آؤ، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ اس طرح نکلے جیسے کوئی نیند میں بولا کرتا ہے، تم لوگوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اس نے دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے ریوالور کی نالی میری طرف کر دی اور بولا کہ اپنی ماں کو ختم کرنے کے بعد میں تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے ریوالور میری طرف سیدھا کر دیا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ یقین جانیے صاحب، میں نے ذرا سا بھی خوف محسوس نہ کیا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میرا بیٹا بہت اذیت میں مبتلا ہے۔ میں نے اسے کہا ہاں بیٹا، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے گولی مار دو، لیکن یہ یقین کر لو کہ ماں کے بعد باپ کو بھی مار دو گے تو تمہیں وہ سکون میسر آ جائے گا جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ میں آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل میں دعا کی، اے میرے خدا، میرا بیٹا اذیت میں مبتلا ہے، اسے نجات عطا فرما، اس کی روح کو تسکین عطا فرما۔ اگر میری جان اسے روحانی سکون دے سکتی ہے تو میرے خدا اس کے ہاتھوں میری جان لے لے۔ عبید میرے پاس آیا کرتا تھا، مجھے اس کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے پاس آ جائے اور میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گا، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کبھی کبھی میرے ساتھ لگ کر رویا بھی کرتا تھا۔ مجھے ایک سہولت یہ بھی حاصل تھی کہ میری دوسری بیوی عبید کو اچھا چاہتی تھی، اور وہ جب بھی آتا میری بیوی اسے ماؤں جیسا پیار دیتی تھی، اور یہ تو اس نے کئی بار کہا کہ یہ لڑکا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اس پر رحم اور ترس بھی آتا ہے کہ ماں اور باپ کے درمیان بھٹکتا پھر رہا ہے۔ بہرحال عبید ابھی تک ریوالور میری طرف کیے چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ وہ مجھے گولی مارے گا، لیکن میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آیا کہ میں لپک کر یا کوئی پینترا بدل کر اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ لوں۔ میرے دل میں وہی دعا تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس اذیت سے نجات دلا دے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اس لیے نہیں کہ بیٹا مجھے نہ مارے، بلکہ اس لیے کہ میرا بیٹا سکون میں آ جائے اور پھر میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اسے کہا آؤ بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ، اور پھر ریوالور میرے سر کے ساتھ لگا کر گولی چلا دینا۔ اتنے میں میری بیوی اندر سے آئی اور اس کمرے میں یہ منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئی۔ میری بیوی کچھ بھی نہ بولی۔ ایسے موقعوں پر عموماً عورتیں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن میری بیوی نے عبید سے کہا آ بیٹے، دروازے میں کیوں کھڑا ہو گیا؟ عبید کی آنکھیں میری بیوی کی طرف گھومی، پھر اس کی آنکھیں میری طرف ہوئیں۔ میں نے بازو پھیلا دیے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ عبید کا ریوالور جو میری طرف تھا وہ اوپر کو نہایت آہستہ آہستہ اٹھا، پھر یہ ریوالور بائیں طرف گھوما اور عبید نے ریوالور کی نالی اپنی کن پٹی کے ساتھ لگا لی۔ میں نے بڑی زور سے جست لگائی کہ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لوں، لیکن وہ ٹریگر دبا چکا تھا اور گولی اس کے سر میں سے گزر گئی تھی۔ وہ گرنے لگا تو میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میری بیوی بھی دوڑتے ہوئی آئی اور عبید سے لپٹ گئی۔ ہم نے اسے پلنگ پر ڈالا، نبض دیکھی تو وہ مر چکا تھا۔ پہلے تو مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ اب کیا کروں۔ میری بیوی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے بھی آ گئے، جن میں سے ایک کی عمر 13 سال ہے۔ گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔
اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تھانے والوں کا کیس ہے اور مجھے تھانے جانا چاہیے۔ پہلے میں نے محلے کے 2-3 آدمیوں کو بلایا اور انہیں یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ریوالور لے کر تھانے چلے جاؤ۔ میں تھانے گیا اور ریوالور تھانے دار کی میز پر رکھ کر اسے یہ حادثہ سنایا۔ میری قمیض اور شلوار سامنے سے خون سے لال ہو گئی تھی۔ میں نے عبید کو اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا، اس لیے اس کا خون میرے کپڑوں پر بہتا رہا تھا۔ تھانے دار صاحب نے میری جذباتی حالت دیکھے بغیر اور کوئی بات سنے بغیر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا آپ نے ریوالور کو دستے سے پکڑا تھا؟ ہاں صاحب، کچھ یاد نہیں، میں نے شاید نالی کی طرف سے پکڑا تھا اور دستے کو بھی ہاتھ میں بعد میں لے لیا تھا۔ اس کے اس جواب سے یہ ثابت ہو گیا کہ عبید کی انگلیوں اور ہاتھوں کے نشان محسن علی کی انگلیوں اور ہاتھوں نے مٹا دیے تھے۔ محسن علی کی شلوار اور قمیض جو خون آلود تھیں تھانے میں رکھ لی گئی تھیں اور محسن علی کو تھانے میں کسی کانسٹیبل کے کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ ہم نے اس کی قمیض اور شلوار دیکھی تو ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ محسن علی اگر اپنے بیٹے کو گولی مارتا تو اس کی لاش کو یوں اپنے ساتھ نہ لگاتا۔ اس صورت میں عبید گر پڑتا، محسن علی کے کپڑوں پر زیادہ خون نہ لگتا۔ محسن علی نے بڑی مشکل سے یہ بیان مکمل کیا کیونکہ وہ شدید رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا، اس سے ٹھیک طرح بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیس چونکہ شاہدرہ تھانے کا تھا اس لیے ہم نے ایس ایچ او کو الگ بٹھا کر صلاح مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ محسن علی کو چھوڑ دیا جائے، اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عبید ہی اپنی ماں کا قاتل تھا اور اپنا قاتل بھی وہ خود ہی تھا۔ اس میں بھی اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عبید کو ریوالور اس کے دوست شرفی نے دیا تھا۔ میں اور فرانسس شاہدرہ تھانے سے چلے، دلی آئے اور شرفی کے گھر پہنچے۔ شرفی کا باپ گھر پر مل گیا اور شرفی بھی گھر ہی تھا، تھوڑی دیر پہلے کالج سے آیا تھا۔ میں نے شرفی کے باپ سے کہا کہ عبید کو ریوالور اس کے بیٹے نے دیا تھا اور اپنے بیٹے سے کہے کہ یہ بات مان جائے تاکہ ہمارا کیس مکمل ہو جائے۔ قدرتی بات ہے کہ باپ نے منت سماجت شروع کر دی کہ اس کے بیٹے کو گرفتار نہ کیا جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے اور اس کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن ہمیں سچ معلوم ہونا چاہیے۔ باپ اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد اپنے بیٹے شرفی کے ساتھ باہر آیا اور کہا کہ وہ اسے ہمارے پاس چھوڑ چلا ہے اور اب وہ لڑکا سچ بولے گا۔ میں نے اس سے کہا تم ڈرو نہیں شرفی، تم اصل بات تو گول ہی کر گئے تھے۔ عبید کو ریوالور تم نے دیا تھا، اگر تم اب بھی جھوٹ بولو گے تو تمہارے ابا جان کو ہم ساتھ لے جا کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ کیا تم اپنے اتنے معزز باپ کی یہ بے عزتی برداشت کر لو گے؟ نہیں سر، ابا جان نے مجھے کہا ہے کہ بس آپ کو سچی بات بتا دوں تو آپ مجھے گرفتار نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ عبید کو دونوں بار ریوالور میں نے ہی دیا تھا۔ پہلی بار اس ریوالور کے سلنڈر میں 6 گولیاں ڈال کر دیا تھا۔ اس نے 1 گولی اپنی ماں کو ماری اور مجھے بتا دیا۔ میں نے چلی ہوئی گولی کا کھوکھا سلنڈر سے نکال کر پھینک دیا اور باقی گولیاں بھی نکال دیں اور ریوالور واپس رکھ دیا۔ میں نے آپ کو اس کی ساری حالت بتائی ہے۔ وہ اب اپنے باپ کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اسے ریوالور دے دیا، لیکن یہ پتہ چلا کہ اسی ریوالور سے وہ خود مارا گیا ہے تو میں بہت پریشان ہوا۔ اگلے ہی روز یا اس سے اگلے روز میرے ابا جان نے دیکھا کہ ریوالور غائب ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ شرفی یار، تمہارا فرض تو یہ تھا کہ اسے روکتے، کتنا ہولناک جرم نہ کرو، تم نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دے دیا۔ شرفی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ غیرت سے تو آپ واقف ہوں گے۔ میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی تھی۔ عبید کی ماں کے قتل سے 7-8 روز پہلے یہ لوگ شاہدرہ گئے تھے۔ عبید کی ماں اپنے والدین کے ہاں شاہدرہ جاتی رہتی تھی، عبید بھی ساتھ تھا۔ 2 دنوں بعد وہ واپس آئے تو عبید نے مجھے کالج میں الگ لے جا کر بتایا کہ وہاں ایوب نام کا ایک آدمی ہے جو اس کی ماں سے ملتا رہتا ہے۔ اب کہ وہ شاہدرہ گئے تو ایوب ان کے گھر آیا۔ عبید اپنے نانا کی حویلی میں ویسے ہی گھوم پھر رہا تھا کہ ایک بند دروازے کی درس میں سے اس نے اندر دیکھا تو وہاں ایوب اور اپنی ماں کو بغل گیری کی حالت میں دیکھ لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے 2 بار
اس نے اپنی ماں کو ایوب کے ساتھ ایسی ہی حالت میں دیکھا تھا اور ایک بار تو وہ بڑی ہی بیہودہ حرکتیں کر رہے تھے۔ اب اس نے پھر دیکھا تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ماں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں خود عزت اور غیرت والا ہوں صاحب، میری اور عبید کی دوستی کو آپ شاید نہ سمجھ سکے۔ میں نے عبید سے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ماں کو ختم کر دو۔ اس نے میرے ریوالور سے یہ کام کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کا باپ محسن علی اس کی ماں کو تنگ کر کے طلاق نہ دیتا تو ماں اس ذلت میں نہ پڑتی۔ اس نے اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ باپ کو بھی قتل کرے گا۔ معلوم نہیں وہ خود کیسے قتل ہو گیا۔ اس نے خودکشی کی ہے، میں نے اسے بتایا۔ ہمارا کیس مکمل ہو چکا تھا، قاتل اپنے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں نے اور فرانسس نے شرفی کے باپ کی بہت سفارش کی اور ایس پی سے کہا کہ یہ شخص خود بھی سچ نہ بولتا اور بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین نہ کرتا تو ہمیں پتہ نہ چل سکتا کہ ریوالور قاتل کے ہاتھ میں کس طرح پہنچا تھا۔ ہم نے اپنے ایس پی سے کہا کہ شرفی اور اس کے باپ کے خلاف کوئی الزام نہیں آنا چاہیے اور انہیں اس تعاون کا کچھ نہ کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ انہیں بالکل ہی معاف کر دیا جاتا۔ انہیں سزا یہ دی گئی کہ ریوالور بحق سرکار ضبط اور اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔